اسکواش، جس کا آغاز جیل خانے سے ہوا۔ اسکواش دنیا کے قدیم ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ بعض تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ابتدا متعدد دوسرے کھیلوں کی طرح قدیم یونانیوں اور رومیوں ہی کے دور میں ہوئی تھی۔ ان تہذیبوں کی بدولت اسکواش کا کھیل شمال مغربی یورپ تک پہنچا، جہاں یہ 18ویں صدی میں ریکٹس کے نام سے کھیلا جاتا تھا۔ موجودہ دور کا اسکواش اصل اسی قدیم کھیل یعنی ریکٹس کی تبدیل شدہ شکل مانی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اسکواش کے کھیل کو آج بھی اسکواش ریکٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اسکواش کی ابتدائی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں ریکٹس کی تاریخ اور اس کے پس منظر کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ریکٹس کے متعلق یہ امر انتہائی حیران کن ہے کہ اس کھیل کی بنیاد ایک جیل خانے میں پڑی۔ واقعات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں انگلستان میں یہ رواج تھا کہ جو شخص قرض لینے کے بعد مقررہ مدت تک واپس نہ کر سکتا تو اسے قرض خواہ کے صرفے پر کسی بھی جیل خانے میں نظر بند کیا جا سکتا تھا۔ یوں تو اس دور کے انگلستان میں ایسے جیل خانوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان سب میں لندن کے فلیٹ پرزن کو بڑی شہرت حاصل رہی، یہاں تک کہ اس جیل خانے کا ذکر انگریزی کی بعض اہم ادبی اور تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریکٹس کی ابتدا اسی جیل خانے میں رقم لے کر واپس نہ کرنے والے افراد کے ہاتھوں 18ویں صدی میں ہوئی۔ لندن کے فلیٹ پرزن میں ہمیشہ ہی ایسے بہت سے افراد نظر بند رہا کرتے تھے۔ ان میں کچھ تو بوڑھے اور نادار لوگ ہوا کرتے اور کچھ مست مے پندار۔ اس قسم دوم کے قیدیوں کے ہاتھ پیروں میں جان بھی تھی اور یہ قرض واپس نہ کرنے کی ندامت اور شرم سے عاری بھی تھے۔ کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ان کو حاصل ہی تھا، بس جیل میں اگر کوئی کمی محسوس ہوئی تو وہ وقت گزاری کے لیے مشغلے کی کمی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے وقت گزاری کے لیے چیتھڑے اور طرح طرح کے بلوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک کھیل کھیلنا شروع کیا جو بعد میں ریکٹس کہلایا۔ انگریزی زبان کے شورۂ آفاق ادیب چارلس ٹروکٹس نے اپنے مشہور ناول پک وک پیپرز میں اس کھیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کھیل اس کے زمانے کے بعض قیدیوں میں بہت مقبول تھا۔ ریکٹس کی تاریخ میں یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے کہ جس کھیل کی بنیاد جیل خانے میں پڑی اور جو انگلستان کے قیدیوں میں مقبول رہا، اس کھیل کو شہرت دوام طالب علموں کے ہاتھوں نصیب ہوئی۔ ریکٹس کے کھیل کا رواج انگلستان کے تعلیمی اداروں میں کیوں کر پڑا، اس کی تفصیلات غیر واضح اور مبہم ہیں، لیکن یہ حقیقت مسلم ہے کہ ہارورڈ اسکول کے طلبہ نے 1833 میں ریکٹس کے کھیل کو اپنایا تھا۔ جب یہ طلبہ فارغ التحصیل ہو کر زندگی کے مختلف شعبوں میں داخل ہوئے تو ان کی بدولت یہ کھیل معاشرے کے مختلف طبقوں میں مقبول ہونے لگا، حتیٰ کہ 1853 میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ انگلستان کی یونیورسٹیوں، نجی کلبوں اور انگلستان کے فوجیوں میں ریکٹس کا بڑا دورہ تھا۔ انگریز فوجیوں کی بدولت چند سال میں یہ کھیل انگلستان کی سرحدیں عبور کرتا ہوا کینیڈا، ریاست متحدہ امریکہ، مالٹا، ارجنٹینا اور بعد میں برصغیر میں داخل ہوا۔ ریکٹس کی تاریخ میں 1888 کا سال بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی سال کوئنز کلب کے زیر اہتمام لندن میں شوقیہ کھلاڑیوں کی پہلی چیمپئن شپ منعقد ہوئی۔ 1890 میں پہلی بار اس کھیل کے قواعد بنائے گئے۔ قواعد بنانے والوں میں دو اہم نام جولین مارشل اور میجر اسپینس کے نام ہیں۔ جولین مارشل وہ مشہور تاریخ دان ہے جس نے ٹینس کی تاریخ تحریر کی تھی، جبکہ میجر اسپینس کا شمار ریکٹس کے کھیل پر مکمل عبور رکھنے والے افراد میں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ریکٹس کا کھیل آج بھی بعض ممالک میں کھیلا جاتا ہے۔ اسکواش کے مقابلے میں یہ بہت تیز رفتاری کا کھیل ہے کیونکہ اس کی گیند سخت اور ٹینس کی گیند کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسکواش کی گیند ہلکی اور چھوٹی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اسکواش کی گیند ریکٹس کی گیند کی طرح زیادہ باؤنس بھی نہیں کرتی۔ ریکٹس کی طرح اسکواش کے کھیل کی ابتدا بھی ہارورڈ اسکول کے تعلیمی ادارے میں ہوئی۔ ہوا یوں کہ بہت سے طالب علم جو ریکٹس کھیلنے کے لیے مختلف کورٹس میں نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے دل بہلانے کے لیے اپنے ہاسٹل کے صحن کی دیواروں پر ہی گیند کھیلنا شروع کر دیا، اور اس طرح کورٹس کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ریکٹس کے بجائے اسکواش نے مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اسکواش کا نام غالباً اس کی گیند کی آواز کی مناسبت سے پڑ گیا ہے۔ کھیل کے دوران یہ بات آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ جب کھلاڑی گیند کو زور سے دیوار پر مارتا ہے تو اس سے ایک مخصوص آواز نکلتی ہے، اسکواش اسکواش، اور یہی وہ آواز ہے جس کی وجہ سے اس کھیل کا نام اسکواش پڑا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں ریکٹس کے کھیل میں بہت سخت گیند استعمال کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر نوآموز کھلاڑیوں کے چوٹیں آ جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا کم عمر طالب علموں کو تر گیند دے کر چھوٹے گراؤنڈ میں پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ طالب علموں نے چھوٹے گراؤنڈ کو از راہ تمسخر اسکواش کہنا شروع کیا اور بعد میں یہی لفظ اس کھیل کا نام بن گیا۔ جب دنیا کے افق سے پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 تا 1919 کے بادل چھٹے اور بارود کی گھٹن آلود فضا کے بعد تازہ ہوا میں سانس لینا ممکن ہوا تو دوسرے کھیلوں کی طرح اسکواش کے کھیل کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ 1990 میں اسکواش کے پیشہ ور کھلاڑیوں کے لیے لندن میں پہلی چیمپئن شپ منعقد کی گئی۔ اس کے 2 سال بعد ہی شوقیہ کھلاڑیوں کے لیے بھی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، مگر اس سلسلے میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکواش میں مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی چیمپئن شپ ایک ہی سال میں شروع ہوئی تھی۔ یہ منفرد مقام غالباً صرف اسکواش ہی کو حاصل ہے، جبکہ دوسرے کھیل پہلے مردوں میں مقبول ہوئے اور اس کے کچھ عرصے بعد، بلکہ بعض کھیلوں میں تو صدیوں بعد خواتین نے کھیلنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اسکواش کی تاریخ میں ایک اور انقلاب اس وقت رونما ہوا جب 1930 میں لندن میں برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ کے نام سے مقابلے شروع کیے گئے۔ یہ مقابلے آج بھی بڑی باقاعدگی کے
کے ساتھ سال بسال کھیلے جاتے ہیں اور انہیں اسکواش کی عالمی چیمپئن شپ کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ کی تاریخ میں یہ بات سنہری حروف میں لکھی جائے گی کہ اسکواش میں ہمارے اپنے ملک پاکستان کو سالوں تک عالمی برتری حاصل رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسکواش کا ذکر کسی بھی عنوان سے کیا جائے اور یہ ذکر کرنے والا کسی بھی ملک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، پاکستان کا تذکرہ کیے بغیر اسکواش کی تاریخ کو مکمل نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ کہ اس کھیل کی تاریخ میں پاکستان کے ہاشم خان اور بعض دوسرے پاکستانی کھلاڑیوں کا ذکر بنا گزیر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ہاشم خان کا تعلق ہے، اکثر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسکواش اور ہاشم خان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ پشاور کا یہ سادہ لوہ پٹھان غالباً 1917 میں پشاور سے چند میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں نواکلی یعنی نیا گاؤں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہاشم خان کے والد عبداللہ خان پشاور میں انگریزوں کے کلب میں ملازم تھے۔ ہاشم خان بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کلب جایا کرتا جہاں اسکواش بھی کھیلی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اسکواش کے کورٹ بغیر چھت والے ہوا کرتے تھے، لہٰذا کھیل کے دوران اکثر گیند کورٹ کے باہر چلی جایا کرتی۔ یہ نوعمر اور پھرتیلا بچہ ہمیشہ طاق میں رہتا، جیسے ہی گیند کورٹ کے باہر جاتی یہ دوڑ کر اٹھا لاتا۔ اس کی مستعدی اور محنت کو دیکھ کر ہاشم خان کو صرف 5 روپے مہینہ پر بال اٹھانے کے لیے پکر کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا گیا۔ معمولی سی ملازمت ہاشم خان کی زندگی میں بڑی اہم ثابت ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہی ہاشم خان کے لیے عالمی چیمپئن بننے کا نقطہ آغاز ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ شوق سودائی ہوا کرتا ہے، یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے اور راستے کے پتھروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ یہی ہاشم خان کے ساتھ بھی ہوا۔ ہر روز چلچلاتی دھوپ میں خالی پیٹ اسکواش کے کورٹ میں جا پہنچتا، تھک کر چور ہو جاتا لیکن کھیل سے باز نہ آتا۔ خدا جانے کیسی لگن تھی اس کے دل میں کہ ایک روز اپنے ایک ساتھی سے یہ طے کر بیٹھا کہ اگر وہ اسے کھیل کی ٹیکنیک سکھا دے تو ہاشم خان ہر روز 4 آنے دیا کرے گا۔ یہ وہ 4 آنے تھے جو ہاشم خان کو دوپہر کے کھانے کے لیے ملا کرتے تھے۔ کیسی بھوک، کہاں کی بھوک، بھوک تو اسکواش کے کھیل کی تھی، کبھی نہ بجھنے والی، کبھی نہ مٹنے والی بھوک۔ وقت گزرتا گیا لیکن ہاشم خان کو سیری نہ ہوئی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ مستقل طور پر ملازمت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس عرصے میں ہاشم خان کو پشاور کے ایئر فورس کلب میں 50,000 ماہوار پر کوچ کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا گیا۔ ہاشم خان نے 1944 میں ایک انگریز کے کہنے پر، جس کا نام سائمن تھا، بمبئی میں منعقد ہونے والے آل انڈیا ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور فائنل میں ہندوستان کے چیمپئن باری خان کو شکست دے کر آل انڈیا چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1945 اور 1946 میں اس نے کامیابی کے ساتھ اپنے اعزاز کا دفاع کیا۔ 1949 میں اسے کل پاکستان اسکواش چیمپئن بننے کا اعزاز ملا۔ 1950 اور 1957 کے درمیان ہاشم خان 7 بار عالمی چیمپئن رہا۔ یہ ایسا اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی دوسرے کھلاڑی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس دوران ہاشم خان خاصا عمر رسیدہ ہو چکا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی اعظم خان نے 1958 میں بڑے بھائی کا بار ہلکا کر دیا۔ اعظم خان کی کامیابی سے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ عالمی اعزاز پاکستان ہی میں نہیں بلکہ ہاشم خان کے گھر ہی میں رہ گیا ہے۔ اعظم خان نے اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید 5 سال تک یہ عالمی اعزاز برقرار رکھا۔ اسی دوران ایک اور پاکستانی کھلاڑی محب اللہ خان بڑی آبوتاب کے ساتھ اسکواش کے افق پر ابھرا۔ اس نے 1963 میں اعظم خان کو ہرا کر عالمی چیمپئن شپ جیت لی۔ اس طرح پاکستان 1950 سے 1963 تک اسکواش کا عالمی چیمپئن رہا۔ 1963 کے بعد 11 برس تک پاکستانی اسکواش کے کھلاڑی اس کھیل کے عالمی میدان میں کوششیں تو کرتے رہے، لیکن صرف ایک بار 1974 میں قمر زمان نے فائنل میں دوسرے پاکستانی کھلاڑی گوگی علاؤدین کو ہرا کر یہ چیمپئن شپ حاصل رہی۔ بعد ازاں نصف صدی ایسی گزری کہ پاکستان کا اسکواش پر راج رہا۔ ہاشم، اعظم، محب اللہ اور قمر زمان کے علاوہ بھی عالمی اسکواش میں پاکستان کے کھلاڑیوں کو برتری حاصل رہی، جن میں ہدایت جہاں، سجاد منیر، محمد یامین، رحمت خان، آفتاب جاوید اور جواں مرگ تورسم خان کے نام آئے ہیں، اور پھر جہانگیر خان اور جانشیر خان کو کون بھول سکتا ہے۔ ان کے کارناموں سے اسکواش کی تاریخ بھری پڑی ہے۔